دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اتنے کیوں اہم ہیں کہ امریکی ناظم الامور نے انہیں خط لکھا ہے اور اپنی خدمات جو اس سلسلے میں، اس وبا کے سلسلے میں امریکیوں نے انجام دی ہیں یا جو فنڈز دے رہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان چیزوں کے علاوہ پہلے بھی چینی سفیر بھی متعدد بار سفارتی نمائندے میاں شہباز شریف سے انٹریکٹ کر چکے ہیں اور وہ خود بھی مختلف ملکوں کو خطوط لکھ چکے ہیں، اور اس والے سے یعنی ان کی ایک مساعی ہے کہ وہ جو کام کر سکتے ہیں یا ان کا تعاون جو کوئی اگر بینیفٹ دے سکتا ہے پاکستان کے عوام کی صورتحال میں تو وہ ہو جائے۔ تو بہرحال امریکی ناظم الامور پال جونز نے ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے پہلے تو ان $2 ملین کا جو امریکیوں نے ایک ایمرجنسی سپلائز کے سلسلے میں، یعنی اس ورد کی $2 ملین کی ایمرجنسی سپلائز پرووائڈ کی تھی تاکہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دیے جائیں، یعنی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف وغیرہ کو۔ اور اسی طرح جو $8.2 ملین نیکسٹ انہوں نے اسسٹنس یعنی کیش دینے کا پروگرام بنایا ہے پاکستان کو تاکہ اس وبا سے یعنی لڑا جا سکے۔ تو اس والے سے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان، ظاہر ہے یہ ایک ڈپلومیٹک الفاظ ہیں کہ پاکستان کو پرائرٹی ہم سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ 3 موبائل لیبس دی جائیں گی جو ظاہر ہے اس حوالے سے جو ہاٹ سپاٹ ہیں اس وبا کے حوالے سے وہاں پر موبائل انداز میں جائیں گے اور ٹیسٹنگ وغیرہ اور وہیں اس کے ریزلٹس وغیرہ جو ہیں وہ امکان ہے اس سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ تو یہ یعنی شو کرتی ہے چیز کہ شہباز شریف جس کو ظاہر ہے حکومتی ایوان جو ہیں وہ صبح شام میں لائن کرتے ہیں، اور جو حکومتی سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہاؤنڈز ہیں جن کا نام جاوید اقبال یا وہ جھوم ٹائپ لوگ جو نیاب یا اس طرح کی ایجنسیز کے ہیں، وہ عام طور پر اپوزیشن کو اور خاص طور پر میاں صاحبان اور نون لیگ کے لیڈروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یعنی وہ پھر بھی عام ہیں کہ امریکی ناظم الامور بھی ان سے انٹریکٹ کرتا ہے، چینی بھی ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور بھی کئی ملکوں کے جو سفارتی نمائندے ہیں ان سے کسی نہ کسی صورت میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ایسا پہلے بعض ایسی تجاویز تھیں جو دی انہوں نے تھیں اور حکومت کو ان پر، حالانکہ حکومت ڈکلیئر پہلے کر چکی تھی کہ ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، یعنی ان تجاویز کی شدید مخالف تھی، پھر بھی ان پر عمل کرنا پڑا، مثلا انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کو کم کرنا پڑا، اسی طرح اور کئی معاملات ہیں اس والے سے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ دستے ستم کی خواہش کے باوجود وہ اب بھی ریلیونٹ ہیں اور ریلیونٹ رہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا صرف اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ان کی عوام میں جڑیں ہیں۔ آج بھی اگر کوئی معروف طریقے سے فری اور فیئر الیکشن کرائیں اور محکمہ زراعت کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں ایک ڈسٹربنگ فیکٹر کے طور پر شامل نہ ہوں تو مسلم لیگ نواز جو ہے بہرحال وہ اوور ویلمنگ میجورٹی لینے کی پوزیشن میں ہے۔ بس یہی ایک چیز ہے کہ متعدد بار مقتدر قوتوں کے زیر عتاب رہنے کے باوجود میاں نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دل یزداں میں کانٹے کی طرح موجود ہے، نہیں نکل سکی۔ دیکھ لیں وہ 8 سال کا مشرف کا یعنی ظلم و ستم، اور اس کے بعد اب کی صورتحال، اور وہ جو آل سامری کے پالتو ہیں بعض عدل والے، ان کی بھی ساری کوششوں کے باوجود وہ پھر بھی وہی ہیں جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔